ابن رشد، جسے مغرب میں ایوروس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 12ویں صدی میں رہنے والے ایک ممتاز مسلم فلاسفر اور پولی میتھمیٹیشین تھے۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مفکر کی زندگی اور ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ ابن رشد 1126 عیسوی میں اسپین کے شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ججوں اور علماء کے خاندان سے تھا، اور اس نے اپنے والد اور اس وقت کے دیگر ممتاز علماء سے تعلیم حاصل کی۔ علم کے لیے ان کی پیاس نے انہیں طب، قانون اور فلسفہ سمیت مختلف شعبوں کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ 1169 میں ابن طفیل نے ابن رشد کو المحدث خلیفہ ابو یعقوب یوسف سے ملوایا۔ ایک مشہور تاریخ دان عبد الواحد المراکشی کے مطابق خلیفہ نے ابن رشد سے پوچھا کہ کیا آسمان ازل سے موجود ہے یا اس کی ابتدا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ یہ سوال متنازع تھا اور اندیشہ تھا کہ غلط جواب اسے خطرے میں ڈال سکتا ہے، ایوروس یعنی ابن رشد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے اس موضوع پر افلاطون، ارسطو اور مسلمان فلاسفر کے خیالات کو بیان کیا اور ابن طفیل سے ان پر تبادلہ خیال کیا۔ علم کی اس نمائش نے ابن رشد کو سکون میں رکھا۔ ایوروس نے پھر اس موضوع پر اپنے خیالات کی وضاحت کی، جس نے خلیفہ کو متاثر کیا۔ ابن رشد بھی اسی طرح ابو یعقوب سے متاثر ہوا اور بعد میں کہا کہ خلیفہ کے پاس علم کی وسعت ہے جس پر مجھے شبہ نہیں تھا۔ ان کے تعارف کے بعد ابن رشد 1184 میں خلیفہ کی وفات تک ابو یعقوب کے حق میں رہا۔ جب خلیفہ نے ابن طفیل سے ارسطو کے کام کو سمجھنے میں دشواری کی شکایت کی تو ابن طفیل نے خلیفہ سے سفارش کی کہ ابن رشد اس کی وضاحت پر کام کرے۔ ارسطوٹل یعنی ارسطو پر ابن رشد کے وسیع تبصرے موجود ہیں۔ اس موضوع پر ان کی پہلی تحریر 1169 میں لکھی گئی۔ ایک فلاسفر کے طور پر اپنے کام کے علاوہ ابن رشد اسلامی عدالتی نظام میں ایک ممتاز فقیہ اور جج بھی تھے۔ انہیں سویل میں قاضی یا چیف جج کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ابن رشد کی سب سے اہم قانونی تصنیف ان کی کتاب بدائع المجتہد و نہایات المقتصد ہے، جو اسلامی قانون کے لیے ایک گائیڈنس ہے، جس میں اسلامی قانونی نظریہ، اسلامی قانون کے ماخذات سمیت متعدد موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسلامی فقہ میں ابن رشد کی سب سے نمایاں خدمات میں سے ایک اسلامی قانون کی تشریح میں عقل کے استعمال پر ان کا زور تھا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اسلامی قانون کی تشریح کے لیے استدلال ایک ضروری ذریعہ ہے، اور یہ کہ استدلال اور عقلیت کے اصولوں کو اسلامی قانونی متن کی تشریح میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور بعد میں ابن رشد نے المحدث خلیفہ ابو یوسف یعقوب المنصور کے ذاتی معالج کے طور پر خدمات انجام دی۔ فلسفے میں ابن رشد کی سب سے اہم شراکت میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دلیل دی کہ علم کا حصول ایک مذہبی فریضہ ہے، اور اس وجہ سے مذہبی متن کی صحیح تشریح ضروری ہے۔ ابن رشد کے نظریات نے مغربی فلسفے کی ترقی پر بھی نمایاں اثر ڈالا۔ اس کے کام کا لاطینی ترجمہ کیا گیا تھا اور قرون وسطیٰ کے یورپ کے اسکالر نے اس کا مطالعہ کیا تھا، جہاں اس نے اس وقت کے فلسفیانہ مباحث کو شکل دینے میں مدد کی تھی۔ طب کے میدان میں ابن رشد نے متعدد تصانیف لکھیں، جن میں کتاب الکلیات فی طب، طب کے عمومی اصول، کتاب الشفا شامل ہے۔ یہ کام اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی، فارماکولوجی اور سرجری جیسے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ابن رشد کی وراثت بطور فلاسفر صدیوں تک برقرار ہے۔ اب انہیں اسلامی سنہری دور کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور ان کے کام پر کئی اسکالر کی ریسرچ جاری ہے۔ ابن رشد کا انتقال 1199 میں ہوا۔ مسلم فلاسفر ابن رشد پر یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے اس عظیم مفکر کی فلسفے اور اسلامی فکر میں ان کی شراکت کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہوگا۔